بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب کا بیان۔ اس سبق میں ماضی قریب سے متعلق وضاحت کی جائے گی، تفصیل پیش کی جائے گی۔ ماضی قریب، ماضی کا معنی آپ جانتے ہیں، آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، گزرا ہوا زمانہ۔ اور قریب، قریب کا معنی ہوتا ہے جو قریب میں ہو۔ ماضی قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ۔ تو قریب کے گزرے ہوئے زمانے سے جن فعلوں کا، جن صیغوں کا تعلق ہوگا، ان سب کا بیان اس درس میں ہوگا۔ تو پہلے ماضی قریب کی اصطلاحی تعریف بیان کریں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ ماضی مطلق سے ماضی قریب کس طرح بناتے ہیں، پھر گردانے لکھیں گے، اور پھر کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہم آپ کو بتائیں گے، پڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ماضی قریب کی اصطلاحی تعریف دیکھیں، یعنی ماضی قریب کہتے کس کو ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کامیابی ملی، اچھی کامیابی ملی، مثلاً آپ کا حفظ قرآن مجید مکمل ہوا اور ابھی 2 دن پہلے مکمل ہوا، تو آپ کا جو قرآن مجید مکمل ہوا ہے 2 دن پہلے، یہ ماضی قریب میں مکمل ہوا ہے، یہ ماضی قریب میں مکمل ہوا ہے۔ تو ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ بھی ایک کام ہے، 2 دن پہلے کیا تو یہ قریب کا زمانہ ہے۔ اگر آپ نے 2 دن پہلے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے تو قریب کے زمانے میں ایک کام کا ہونا، یعنی قرآن مجید کے حفظ کا مکمل ہونا سمجھا جا رہا ہے، یہ ماضی قریب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کہیں باہر رہتا تھا، مثال کے طور پر کوئی مکہ شریف میں رہتا تھا، کوئی کام کرتا تھا وہاں، یا مدینہ شریف میں رہتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، یا کسی اور جگہ پر رہتا تھا۔ ابھی وہ 2-4-6 دن پہلے آیا، تو کہا جائے گا کہ ابھی وہ 4-6 دن پہلے آیا ہے۔ تو آنا بھی ایک کام ہے، اور یہ کام آنے کا جو وہ باہر سے آیا ہے ابھی 4-6 دن پہلے ہوا ہے، یعنی یہ ماضی قریب ہے، قریب کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یہ تعریف آپ کو یاد کرنا ہے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ایک مثال یہ بھی دے سکتے ہیں، زید نے کھانا کھایا صبح کے وقت میں، اب دوپہر کا وقت ہو گیا، یا دوپہر کے وقت میں کھانا کھایا، اب شام کا وقت ہو گیا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے زید نے دوپہر کو کھانا کھایا ہے، زید نے دوپہر کے وقت کھانا کھایا ہے۔ یا ابھی شام کے وقت میں ہی جب کھانے کا وقت ہو گیا، کچھ لوگ دیر سے کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ کھا چکے ہیں، تو جو کھا چکے ہیں ان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، مثلا زید کھا چکا ہے تو کہیں گے زید نے کھانا کھا لیا ہے، زید نے کھانا کھا لیا ہے، یا زید نے کھانا کھایا ہے۔ تو یہ بھی ماضی قریب ہے۔ بہرکیف ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب ماضی قریب فعل ماضی قریب
بناتے کیسے ہیں اس کا طریقہ بیان کیا۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ اور یہ یاد رہے کہ بعض کتابوں میں طریقہ یہ لکھا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، حالانکہ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر است زیادہ کریں گے پرورد پر تو ہو جائے گا پرورد است، تو صرف است نہیں بلکہ ہا است زیادہ کرنا ہے، ہا است بڑھائیں گے تو پرورد سے پروردہ است ہوگا۔ تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ پھر ہے گردان ماضی قریب معروف۔ فعل ماضی قریب معروف کی گردان ہے پہلے، تو گردان ہے پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ عید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ ترجمہ اس کے ساتھ میں نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس نے پالا ہے، انہوں نے پالا ہے، تو نے پالا ہے، تم نے پالا ہے، میں نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ معروف کی گردان کے بعد مجہول کی گردان ہے، یعنی فعل ماضی قریب مجہول کی گردان۔ ہیڈنگ ہے گردان ماضی قریب مجہول۔ پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ عید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ ایم۔ مجہول کی گردان ہے۔ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا ہے، تم پالے گئے ہو، میں پالا گیا ہوں، ہم پالے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوالات ہیں، 8 سوال ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بیان کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جب دو چیزوں کے درمیان فرق پوچھا جائے تو اس فرق کو بیان کرنے اور واضح کرنے کا بڑا بہتر ایک طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کی آپ تعریف کر دیں، اگر تعریف آتی ہے تعریف کر دیں، تعریف کے ذریعے دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ جواب: ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یعنی ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ کام تو سمجھا جائے گا لیکن زمانے کے بارے میں کنفرم نہیں ہوگا، متعین نہیں ہوگا کہ زمانہ اس کام کو ہوئے تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ زمانہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے ماضی مطلق۔ اور ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو فرق یہ ہے کہ ماضی قریب میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے اور ماضی مطلق میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کام کو ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے۔ سوال نمبر 2، ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ جواب: ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پرورداست۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ اوپر بیان کیا گیا ہے ابھی۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ سوال نمبر 3، آوردہ شدہ ای کیا صیغہ ہے؟ جواب: یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، میں نے کہا ہے
اس کی فارسی بناؤ. میں نے کہا ہے اس کی فارسی بناؤ. جواب گفتہ ام میں نے کہا ہے. سوال نمبر 5 آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو. آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو. جواب آمرزیدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں. آمرزیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور یہ فعل مجہول ہے اور ماضی قریب کا صیغہ ہے. آمرزیدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں. سوال نمبر 6 وہ نوازے گئے ہیں. اس کی فارسی بناؤ. یہ بھی ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے. وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدہ اند. نواختہ شدہ اند. سوال نمبر 7 خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ تو جمع حاضر کی علامت ہے. معلوم ہوا خواندہ عید جمع حاضر کا صیغہ ہے. پھر ہے آگے اسی سوال میں معنی بتاؤ، یعنی معنی بھی بتائیں. تو خواندہ عید کا معنی ہے تم نے پڑھا ہے. تم نے پڑھا ہے. سوال نمبر 8 ہم نے نہیں سنا ہے. اس کی فارسی بناؤ. ہم نے نہیں سنا ہے تو سننے کی فارسی ہوتی شنیدن، اور نہ لگا دیں گے تو منفی ہو جائے گا. تو یہ ماضی قریب منفی معروف ہے. نہ شنیدہ ایم ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی ہوگی نہ شنیدہ ایم. لہذا آپ حضرات اس سبق کو یاد کر کے اور جو سوالات ہیں ان کے جوابات اپنی کاپیوں میں لکھ کر لے کر آئیں.